اب میں مختصر سے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ذکی الرحمان باجوہ صاحب۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد ذکی الرحمان باجوہ صاحب۔ سلام دا جواب بلند آواز نہ دیو تاکہ تانوں بھی پتہ چلے تے سانوں بھی پتہ چلے کہ تسی جاگ دے بیٹھے ہو تے پروگرام بھی شروع ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات خاص واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کل ہادی سبل شفیع المظلمین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں۔ دی وقار معزز سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ساڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جدوں بھی کوئی انسان، جدوں بھی کوئی بندہ گناہاں دا رستہ چھڑ کر کے تے نیکی وال آن دی کوشش کردا ہے، برائی چھڑ کر کے نیکی دی طرف آندا ہے، اس وقت بندے دے دل اندر شیطان ایک وسوسہ ڈالدا ہے، ایک وہم وہ دے دل اندر پیدا کردا ہے، جس وجہ تو انسان نیکی وال آندا آندا نیکی تو ہٹ جاندا ہے اور اپنے گناہ والے رستے تے برقرار رہندا ہے۔ شیطان ازل تو لے کے ابد تک ابن آدم دا کھلم کھلا دشمن ہے، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، انہاں نو نیکی دی بجائے گناہ والے رستے دے چلاواں گا۔ تو شیطان بندے دے دل اندر ایک وسوسہ، ایک وہم پیدا کردا ہے، وہ وہم دا نام ہے
کہ لوگ کی کہیں گے، معاشرہ کی کہے گا، زمانے والے کی کہیں گے، محلے والے رشتہ دار کی تاثر ہوئے گا انہاں دا اگر میں نیکی والے کام کرنے شروع کر دیاں۔ یہ شیطان بندے دے دل اندر ایک ڈر پیدا کردا ہے، اور اے ہر امیر اور غریب دونوں دے دل اندر ڈر پیدا کردا ہے۔ ڈر اس طرح پیدا کردا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے تینوں پیسے دیتے نے، گڈی تیرے کو بابا چنگی ہے، کپڑے تو چنگے پا لینا تو ساری زندگی گناہ اندر گزاری ہے، تو ہن تیری عمر 40-50 سال 50 تو ابو ہو گئی، اتنے چلا گیا ہے، تو ہن جے تو مسجد سے آئیں گا، اذاناں پڑھیں گا، نمازاں پڑھیں گا، دین دی تعلیم حاصل کریں گا، تو پھر زمانے والے کی کہیں گے، لوگ کی کہیں گے؟ تو جو اپنی مہنگی گڈی تو اتر کے لٹھا کاٹن کرنڈی پا کے مسجد اندر آئیں گا، ٹوٹیاں پوٹیاں صفاں سے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریں گا، نماز ادا کریں گا، تو تیری شان اندر فرق آئے گا۔ پھر زمانے والے کی سوچن گے، کی کہیں گے؟ ان جو بندے نو ورگلا کے دے بندے کو نیکی چھڑوا دیندہ ہے تے گناہ تے برقرار رکھ دے۔ مختصر جے وقت اندر انشاءاللہ اے ڈر اے وہم انشاءاللہ جا ختم کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے، حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڈا نام اچھا ہے اوڈا اچھا درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناک علی شریعت من الامر، محبوبہ سا توانو ایک رستے دے چلایا، دین دے رستے دے، شریعت دے رستے دے چلایا، فاتبعها، محبوبہ اس رستے دی اتباع کرو، اس رستے دی پیر بھی کر دے چلے جاؤ۔ اور اگے اللہ فرمام دینے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور انہاں لوگاں دی خواہشات دے مگر نہیں لگنا، انہاں لوگاں دیاں گلان دے پیچھے نہیں لگنا، لا یعلمون، جڑے علم نہیں رکھ دے، جنہاں نو دینی شعور کوئی نہیں، جڑے قرآن و حدیث دا علم نہیں رکھ دے، انہاں دیاں گلان دے پیچھے نہیں لگنا۔ فرمایا اللہ پاک اپنے پیغمبر دے ذریعے منو تینو مخاطب ہو رہنے، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اللہ نے ایک رستہ تواڈے واسطے پسند فرمایا، ایک شریعت پسند فرمائی ہے۔ کیڑی شریعت پسند فرمائی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نو اللہ نے تیرے میرے واسطے پسند کیتا ہے، اللہ نو اسلام نال محبت ہے، دین اسلام دا رستہ اللہ نے تینو مینو دکھایا ہے۔ فرمایا دین اسلام تے چل دے رہنا ہے، لوگاں دی اتباع دے، لوگاں دی فرما برداری نہیں کرنی بلکہ شریعت دی اتباع کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہے، میرے پیغمبر دی پیروی تے فرما برداری کرنی ہے، اور لوگاں دے مگر نہیں لگنا، لوگاں دیاں گلاں دے پیچھے نہیں لگنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، لوگ اللہ دے مقابلے دے اندر تینو مینو فائدہ دے سکدے
کوئی فائدہ نہیں دے سکتے لوگ، نہ تیرا میرا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ فرمایا لوگاں دی فکر نہیں کرنی، لوگاں دی ٹینشن نہیں لینی۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، اللہ دے معاملے دے اندر لوگاں دی ملامت دی فکر نہیں کرنی۔ فلانا کی کہے گا، میں جو نمازاں پڑھن لگ جاواں فلانا کی کہے گا، میں جو مسجد اندر آ جاواں تے مسجد نمازی کی کہن گے، میں جو تہجد بھی پڑھن لگ پاں تے پھر جڑے آن والے بزرگ نے میرے وال دیکھ کے کیڑا تاثر لین گے۔ حضرات محترم مختصر جی گل کرن لگا، آخری گل سنیے تے گل ختم کراں۔ اس جملے نے سانو تین چیزاں تو دور کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے عقیدہ توحید تو نے سانو دور کیتا ہے، بندے نو سمجھ بھی آ جاندی ہے، بات بھی ذہن اندر بیٹھ گئی، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، پھر بھی کہندا ہے میں اگر عقیدہ توحید اپنا لیا، عقیدہ توحید تے چلنا شروع کر دیتا، پھر میری پچھلی زندگی جڑی گزر گئی ہے، جڑے ساتھیاں نہ میں رہندا رہا وہ میرے ساتھی کی کہن گے کل تک تو چادراں چڑھانا بھی صحیح سمجھنا سے، آج تینوں یکدم پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ اس واسطے عقیدہ توحید دے نہیں آمدے۔ اور نمبر دو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جملے نے تینوں مینوں دور کر دیتا ہے۔ حضرت جی قاری صاحب مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ نماز رفع دین نہ کریے، میرے پیغمبر دی سنت نہیں ہے، خاطبہ خلف امام پڑھنی چاہیے، آمین بالجہر بھی کہنا چاہیے، اور حضرات محترم شلوار اپنی ٹخنیاں تو اتے بھی رکھنی چاہیے۔ سنت میرے سمجھ اندر بھی آ گئی، اگر میں عمل کرنا شروع کر دیتا تو جڑی مسجد اندر میں نماز پڑھنا قاری صاحب کی کہن گے اور اس مسجد دے نمازی کی کہن گے کل تک تے نہیں سا کردا، آج اچانک ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنت مستطاب تو بھی انسانو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسری تے آخری بات، اس گل نے اس جملے نے تینوں مینوں حضرات محترم بڑے بڑے قیمتی مسئلیاں تو دور کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے اہم مسئلے نے ساڈے دل اندروں میں چلدے پے نے، اسی پوچھنا گوارا نہیں کردے مسجد دے قاری صاحب کول، امام صاحب کو بیٹھنا گوارا نہیں کردے۔ کیوں؟ اگر میں اس عمر جے قاری صاحب نو کیا قاری صاحب مینوں نماز ہی سکھا دے ہو تے قاری صاحب کی کہن گے بابا تیری عمر ہو گئی چٹی داڑھی تو ہن سکھنا آیا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے قاری صاحب انج کرو نا غسل جناب دا طریقہ مینوں دس دیو، تے قاری صاحب دا کی تاثر ہوئے گا، عجیب کیفیت اندر قاری صاحب آ جان گے، اور بھی دیگر مسئلے اگر میں پوچھن گیا تے میرے کو کی جواب دین گے تے میں کیویں پوچھاں گا۔ لہذا اپنے دل اندر اس بت نو کڈ دیو، اس وہم نو کڈ دیو، اللہ تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، اللہ دے معاملے دے اندر کسے دی ٹینشن لینی فکر کرنی، اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیان فرما رہے تھے حافظ ذکی الرحمان باجوہ صاحب۔